أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ جی. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان اور زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، اور دن رات کے بار بار آنے جانے میں، لآیات لأولی الالباب، اللہ کی نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے. آگے فرمایا عقل مند کون لوگ ہیں؟ الذین یذکرون اللہ، جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قیاماً کھڑے ہو کر بھی، وقعوداً بیٹھے بھی، وعلی جنوبہم اور لیٹے بھی، یعنی ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان اور زمین کی تخلیق کے اندر وہ غور و فکر کرتے ہیں، اور پھر اس نتیجے پر پہنچتے ہیں، اللہ سے یہ عرض کرتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے پروردگار آپ نے یہ سب چیزیں بیکار فضول تو پیدا نہیں فرمائی، سبحانک آپ سب عیوب سے پاک ہیں، فقنا عذاب النار ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجیے. یہ جو آج کی جو میں نے آیات تلاوت کی ہیں، یہ سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی پہلی 2 آیات ہیں، اور اکثر میں فجر کی نماز میں ان کو تلاوت بھی کرتا ہوں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کا آپ حکم دیا کرتے تھے، اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ ان آیات کو پڑھا کرو، اور فرماتے تھے جو رات میں ان آیات کو پڑھ لیتا ہے عشاء کی نماز کے بعد تو اللہ ساری رات اسے قیام کرنے کا ثواب عطا فرماتے. تو یہ ہم کوشش کر لیں. سورہ آل عمران کا آخری رکوع ہے، یہ زیادہ آیات نہیں ہیں، چند ہی آیات ہیں، لیکن بڑی خوبصورت آیات ہیں. دعاؤں کا معنی ہے اس میں، بار بار ربنا ربنا کا لفظ آ رہا ہے. تو ہم رات کو 1-2 منٹ لگ جائیں گے ان کو پڑھنے میں، لیکن اللہ ساری رات ہمیں قیام کرنے کا، عبادت کا ثواب عطا فرما دیں گے. تو اس لیے ہم آج سے اس کا معمول بنائیں کہ جب بھی روزانہ رات کو جو سونے لگیں قرآن دیکھ کر. آج کل تو موبائل آ گیا، اگر قرآن نہیں ہے پاس، مجبوری ہے، بہتر تو یہی ہے کہ آدمی زبانی یاد کر لے، ان آیات کو زبانی پڑھ لے، ورنہ جو ہے برکت والی چیز تو یہی ہے کہ آدمی قرآن کھولے اور قرآن کو دیکھ کر پڑھے. کہ مجبوری ہے چلو پھر موبائل وغیرہ کی کوئی ترتیب سے دیکھ لیں. تو بہرحال ان آیات کو روزانہ ہم تلاوت کر کے پھر آرام کریں. ایک موقع پر حضرت عطا بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی ہیں، حضرت عائشہ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضور کی کوئی بات بتا دیں مجھے. کہا حضور کی سب باتیں بڑی خوبصورت تھیں، اللہ کے نبی کے ایسے اعمال، ایسے اقوال تھے کہ بڑے ہی خوبصورت. فرماتی ہیں ایک موقع پر میرے پاس آئے رات کو، اور جو ہے میرے پاس بیٹھ گئے، اور پھر مجھ سے کہنے لگے مجھے اجازت دے دو میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں. یہ کہہ کر چلے گئے. اور پھر جو ہے فرمایا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں
کہ آپ نے وضو فرمایا اور لمبی نماز پڑھی، لمبا قیام کیا، اس میں روتے رہے کہ آپ کے آنسوں سینے پر پہنچ جاتے تھے۔ پھر آپ نے لمبا رکوع کیا، اس میں بھی ایسے ہی دیر تک روتے رہے، لمبا سجدہ کیا کہ اس میں بھی جو ہے دیر تک روتے رہے، آپ کے آنسوؤں سے سینہ مبارک، داڑھی مبارک تر ہو گئی، لیکن ابھی اتنی لمبی نماز پڑھی۔ اللہ کی شان، ساری رات حضرت عائشہ فرماتی ہیں وہ رات آپ نے ساری رات ہی نماز میں گزار دی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ فجر کے لیے آگے، انہوں نے جو ہے آواز دی کہ یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا۔ تو میں فرماتی ہیں کہ جب اتنی لمبی نماز آپ نے پڑھی کہ ساری رات نماز پڑھتے رہے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اتنی کیوں عبادت کرتے ہیں؟ اللہ نے تو آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے ہیں بھی نہیں، اگر ہوں بھی تو اللہ نے کہا ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہ نبی جی ہم آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، پھر آپ اتنی کیوں لمبی عبادات کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے بڑی خوبصورت بات فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ کیا میں شکر گزار نہ بنوں اللہ کا کہ اللہ نے مجھ پر اتنی نعمتیں کی ہیں، تو میں اس کی شکر گزاری کے لیے ہی نماز پڑھی۔ اور پھر آگے فرمایا کیوں نہ میں آج اتنی لمبی نماز پڑھتا، آج اللہ نے میرے اوپر بڑی ہی خوبصورت آیات نازل فرمائی، ایسی آیات ہیں کہ کوئی آدمی انہیں پڑھے اور ان پہ غور و فکر نہ کرے، یہ تو بہت غلط بات ہے کہ ان آیات کو پڑھے، ان میں آدمی غور و فکر کرے۔ تو یہ سورہ آل عمران کا جو آخری رکوع ہے بہت ہی فضیلت والا ہے، ہم کوشش کریں اس کی تلاوت کریں، اللہ کے نبی اکثر اس کی تلاوت کرتے تھے، اس میں بڑی خوبصورت باتیں ہیں۔ پہلی بات اللہ نے یہی فرمائی ان فی خلق السماوات والارض، کہ بے شک آسمان اور زمین کی تخلیق کے اندر، کہ آسمان کو آدمی دیکھے کتنا بڑا آسمان ہے، کیسے کھڑا ہوا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اے لوگو دیکھو آسمان کی طرف کہ کس نے اس کو بلند کر دیا، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کی طرف کہ اس کو کس نے بچھا دیا۔ اللہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں بار بار دیکھو آسمان کو، جو ہے ایک دفعہ دیکھو پھر دوبارہ دیکھو پھر دوبارہ دیکھو، تمہیں آسمان کے اندر کوئی کمی نظر نہیں آئے گی، ایسا ہم نے آسمان بنایا، زمین بنائی، کیسی زمین اللہ کا بہترین سٹور ہے کہ اللہ روزانہ گندم نکل رہی، چاول نکل رہے، سبزیاں، کتنی چیزیں جو ہے زمین سے اللہ اپنی قدرت سے پیدا فرما رہے۔ زمین فرمایا یہ تو اللہ کا ایک بہترین سٹور ہے، اللہ ضرورت کے مطابق لوگوں کے لیے جو ہے غلے کا انتظام فرمائے، ہم زمین کھودیں کچھ نہیں نکلے گا اس میں، اللہ اپنی قدرت سے کیسے جو ہے تر و تازہ سبزیاں اور مختلف رنگوں کی اللہ اپنی قدرت سے نکال رہے ہیں۔ تو فرمایا آسمان اور زمین کی تخلیق میں، اور آگے فرمائے وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، دن اور رات کے باری باری آنے جانے میں، ابھی جو ہے رات ختم ہو گئی، دن شروع ہو گیا، دن شروع ہونے والا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے کہ پورا وقت طے ہے، ہم نے یہ جو ہے کیلنڈر رکھے ہوئے، پورے وقت پہ ویسے ہی سورج غروب ہو رہا ہے، ویسے ہی سورج پورے سال کا کیسا مضبوط اللہ کا نظام ہے کہ ایک منٹ چیز آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ قرآن میں اللہ فرماتے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، کہ سورج اور چاند ایک جو ہے دائرے میں چل رہے، ایک ان کا وقت مقرر ہے، کوئی ایک دوسرے سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اللہ نے فرمایا کہ ایمان والوں کو چاہیے آسمان کو دیکھیں، زمین کو دیکھیں، دن رات کا کتنا منظم مضبوط نظام ہے کہ ان سب چیزوں میں نشانیاں ہیں، لآیات لأولی الالباب، ان لوگوں کے لیے جو عقل والے ہیں۔ اب ان میں ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ جس کائنات نے یہ بہترین اتنا منظم مضبوط نظام بنایا ہے، وہ پیچھے کوئی ہے جس کے ماتحت ہو کر یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ آگے فرمایا الذین یذکرون اللہ، کہ ایمان والے عقل مند لوگ وہ ہوتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے دن اعلان ہوگا این اولو الالباب، کہ عقل مند لوگ کہاں ہیں؟ تو پوچھا جائے گا، لوگ پوچھیں گے من ای اولی الالباب ترید،
کہ عقل مند لوگوں سے کون لوگ مراد ہیں؟ تو آواز یہی آیت آئے گی، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ عقل مند لوگوں سے وہ لوگ مراد ہیں جو کھڑے بیٹھے ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ تو فرمایا عقد لہم لواء، ان سے کہا جائے گا کھڑے ہو جاؤ۔ چند لوگ کھڑے ہوں گے اور فرمایا ان سے کہا جائے گا کہ تمہارے لیے ایک جھنڈا بنایا جا رہا ہے، فَأَتْبَعَ الْقَوْمُ لِوَاءَهُمْ، اس جھنڈے کے پیچھے چلو، ادخلوها خالدین، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو بھائیو، ہمیں بھی ہر حال میں ذکر ایسی اللہ کی عبادت ہے، کوئی اللہ نے قید نہیں لگائی، اس کے لیے وضو ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہم لیٹے بیٹھے جب بھی کہیں بھی، جب کوئی زبانی مصروفیت نہیں ہے تو ہم ذکر کرنا شروع کر دیں، یہ بہت بہترین عبادت ہے۔ زبان تو ایک بزرگ فرمانے لگے یہ تو نیکیوں کی مشین ہے، جتنا ہم اللہ کا پیارا نام لیں گے اتنے ہی ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ اور اتنے یہ الفاظ جو ہوتے ہیں اللہ کے ذکر کے، یہ کوئی معمولی الفاظ نہیں ہوتے، ان کا اجر کوئی تھوڑا نہیں ہوتا۔ حدیث میں آیا الحمدللہ آدمی کہہ دے تو اس سے جو میزان کا ترازو ہے وہ سارا کا سارا بھر جاتا ہے ثواب سے۔ الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ زبان پہ تو ہمیں ہلکے پھلکے سے الفاظ لگتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں یہ بڑے وزنی ہیں، اللہ کے ہاں ان کی بڑی قیمت ہے۔ ان چند الفاظ جو ہم آسانی سے زبان سے نکال لیتے ہیں، اللہ کی طرف سے ان پر بہت بڑا اجر ملنے والا ہے۔ حدیث میں آتا ہے حب الکلام الی اللہ اربع، 4 کلمے اللہ کو بڑے پسند ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ 4 کلمے اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ تو اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں عقل مند وہ ہیں جو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے۔ ہم بھی نیت کر لیں، ہمارے ہر ایک کی جیب میں تسبیح ہونی چاہیے۔ گھروں میں مستورات ہیں، کھانا بنا رہی ہیں، کچھ بھی کر رہی ہیں، صفائی کر رہی ہیں، کوئی بھی کام کر رہی ہیں، اللہ کا ذکر کرتے۔ جو کھانا ذکر کرتے ہوئے پکائیں گے اس میں برکت پیدا ہو جائے گی، اور جو ہے اللہ آئے گا، پھر جو بھی اس کھانے کو کھائے گا اس کے اندر نور آئے گا، اور پھر نیکی کا شوق پیدا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما، جتنے لوگ جہاں کہیں پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، جتنے بھائی تشریف فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں اپنے فضل سے سب کو صحت عطا فرما، سب کی ساری تکالیف کو یا اللہ اپنے فضل سے دور فرما۔ دنیا آخرت کی خیریں، بھلائیاں، عافیتیں ہم سب کو نصیب فرما۔ دنیا آخرت کی مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے، حوادثات سے، ناگہانی آفات سے، یا اللہ بیماریوں سے، اچانک موت سے، بری موت سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ہر حال میں یا اللہ ہمیں ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرما، کثرت سے یا اللہ ذکر کی توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔